السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ۔ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہی پناہ دیتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، تعریف ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں اور کوئی نجات نہیں مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ جانے میں۔ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق سے ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں کچھ بات کرنے کا موقع دیا اور میری عزت افزائی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ تمام حاضرین کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول کرے اور ہم سے اس نیکی کو شرف قبولیت بخشے۔ ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پیدائش کے بارے میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اگرچہ انسان کو باقی ساری مخلوقات پر فضیلت اور شرف حاصل ہے، عزت حاصل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی نیچر میں کمزور بھی ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ جزن بزا کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر یہ سب کچھ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیر جیسی طاقت دے دیتا اور ہاتھی جیسا جسم دے دیتا اور اسی طرح پرندوں جیسی اڑان بھی دے دیتا تو پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا، اپنے رب کے آگے نہ جھکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور علماء اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ لِيَعْرِفُونِ، کہ تاکہ یہ مجھے پہچانے۔ باقی تمام کائنات چاہے فرشتے ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، وہ اپنے رب کو پہچانتی ہیں، ان کے اندر پروگرامنگ ہی ایسی کی گئی ہے کہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کی رہنمائی اگرچہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان اور اس کو پہچان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر، اس کی صفات کو پہچان کر، اس کے آگے جھک جانا اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اس میں انسان کی عظمت رکھی گئی۔ یعنی انسان کی عظمت اس میں نہیں کہ وہ خدا بن بیٹھے، انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ بندہ بن کر جیے۔ انسان اگرچہ عقل رکھتا ہے اور عقل کی طاقت باقی تمام طاقتوں سے بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جذبات بھی رکھتا ہے۔ انسان کے اندر خوشی کے، غم کے جذبات بھی ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں بنایا، اس کے اندر روح رکھی، اس کا نفس ہے، اس کا دل ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے خیالات ہیں، اس کی پسند و ناپسند ہے، اس کا اختیار ہے۔ بہت سی کوالٹیز کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا بندہ بننے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا کہ یہ اپنی خوشی کے ساتھ میری طرف رجوع کرے۔ چونکہ انسان کمزور ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے سے بڑی کسی ہستی کا محتاج بھی ہے۔
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں کرتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ تو غنی ہے، قابل تعریف ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے جرائم، ہماری ہر چیز کے ساتھ ہمیں زندگی کی مہلت دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کی خوش قسمتی، خوشنودی اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ہم اسی پر بھروسہ کریں، ہم اسی کا سہارا لیں، ہم اسی سے مانگیں، اسی سے پناہ طلب کریں، غم اور دکھ میں اسی سے فریادیں کریں، اور اسی سے ہم حفاظت مانگیں، اور وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا اعتراف بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، تو جب انسان کا سر زمین پر ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا۔ اور جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ کسی کا ہاتھ اٹھا ہوا خالی لوٹا دو۔ لہذا انسان کو اپنی تمام ضروریات میں، اپنی تمام مشکلات میں، اپنی تمام حاجات میں، اپنی ہر طرح کی پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ جب انسان اپنی ضروریات میں اللہ کا سہارا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا لینا توکل کہلاتا ہے، اور اسی کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ جب ہمیں کچھ مشکل ہو تو ہم کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی سارے کام بنانے والا ہے۔ اور جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ یقین ہوگا، اور جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتے ہوں، اتنا ہی اس کی طرف رجوع بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ ہم سے ہر اس پریشانی، ہر اس خطرے کو دور کر دے جس سے ہم ڈرتے ہیں، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور وہ انسان کے لیے کافی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد کافی ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، تو پھر ہم تنہا نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اصل میں اس کے کنٹرول میں ہے، ہمیں تو اس نے وقتی طور پر اختیار دے رکھا ہے کہ ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، ورنہ اصل کنٹرول تو رب ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح وہ ہر چیز کو، نہ صرف یہ کہ زمین کی، آسمان کو بھی اون کرتا ہے، اس کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب کسی بندے کی اسے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اسے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، کسی کی سفارش نہیں چاہیے۔ وہ سفارش جو بندوں کو اختیار دیا سفارش کرنے کا، انبیاء کو دیا ہے، اپنے اولیاء کو دیا ہے، وہ اس لیے دیا کہ وہ ان کو آنر بخشا، ورنہ وہ تنہا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اکیلے سب کچھ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ صرف کن کہتا ہے اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔ معاملات کی تدبیر کرنے میں بھی وہ یکتا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہر طرح کے خزانوں کا مالک وہ ہے،
زمین کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، اور ان خزانوں میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں کہ اگر پوری دنیا کے تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی ساری ضروریات مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر باہر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے، اور پھر یہ کہ کنٹرول بھی اسی کا، نگہبانی بھی اسی کی، وہی خیر پہنچانے پہ قادر ہے اور تکلیف پہنچانے پہ بھی قادر ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے، ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، جو تمہارے مقدر میں ہے، تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، وہ تو پہنچے گی تکلیف، لیکن ادروائز انسان تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو کہ کسی بندے کو اس نے کیسے آزمانا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ کلمہ کن کا صرف وہ اکیلا مالک ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کسی دکھ کو، غم کو، پریشانی کو دور کرنے کی طاقت کسی میں ہے، اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی اور خیر حاصل کرنے کی قوت کسی میں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کرے، اور اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوئی سونا چاندی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، یہ بس وقتی طور پر ہیں، بس چند دن کے لیے ہیں۔ جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا، اور جب دنیا کا آخری انسان بھی ختم ہو جائے گا تو پھر صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہوگی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ساری میراث، ساری وراثت تو صرف اللہ ہی کی ہے، سب نے چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا، اصل حقیقی مالک تو وہی ہے، لہٰذا اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں۔ بعض اوقات ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شوہر چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے اولاد ہی سب کچھ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ایسے یہ سہارے ہیں ہی نہیں، شادی ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو شوہر ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، یا دنیا میں بھی ہے تو ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، بچے ہیں تو وہ اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہیں، تو پھر باقی کون ہے ہمارے لیے؟ ہمارا رب ہی تو ہے۔ اور اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق درست ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں رب کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جاتی، تو پھر کبھی ہمیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا، ہر معاملے کے اندر ہمیں پھر پورا یقین ہوگا
کہ وہ ہے جو ہمارا کام بنا دے گا، اور اللہ سب کا بنا دیتا ہے، وہ روزی پہنچاتا ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے، وہ مشکلات آسان کرتا ہے، اور اس معاملے میں ایک مومن اللہ پر توکل کرتا ہے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا، اور سب سے بڑا اعتماد کے قابل تو صرف ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت کے جتنے بھی فائدے ہیں یا جتنے بھی نقصانات ہیں، ان سب کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہمارے عزیز قریب بھی اسی وقت ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اصل قوت اللہ ہی کی ہوتی۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ رات ہی کوئی خاتون مجھ سے ذکر کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی نے 10 سال شادی نہیں کی، کہ میں نے کسی خاص اسی بندے سے شادی کرنی ہے جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ کہتے 10 سال اس نے سٹینڈ لیا، باپ مانتا ہی نہیں تھا، خاندان مانتا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے کہا اگر نہیں شادی کریں گے تو شادی نہیں کروں۔ اتنی محبت، دونوں میں ہی بڑی محبت۔ لڑکے نے بھی شادی نہیں کی، اس نے بھی شادی نہیں کی، شادی ہوئی ہے، 8-10 سال بڑے اچھے گزرے ہیں، اور پھر لڑکے کی نگاہیں بدل گئیں، اور عورتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی، اور لڑکی ہے کہ غم کے مارے اس کا برا حال ہے۔ ہر نعمت اللہ نے اس کو دی، لیکن اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ہوتا یہی ہے جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، جب اللہ سے زیادہ کسی سے محبت ہو جائے، جب اللہ سے زیادہ کسی کو سہارا سمجھنے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس بات پر کہ بندہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے، لہذا وہ بندہ ہی انسان کو توڑ دیتا ہے، وہ بندہ ہی انسان کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر باقی کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے، چاہے ساری دنیا ہم سے محبت کرنے والی ہو، لیکن ہم پھر بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ محبت کرنے والوں سے محبت ضرور کرے، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ہمارا سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہمارا یہ جسم، ہماری یہ سننے دیکھنے کی قوت، ہماری یہ بولنے کی قوت، ہمارا کھانا پینا، رزق روزی، سب کچھ تو اس کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا ہمیں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے، اپنا سب کچھ اسی کے نام کرنا چاہیے۔ حیاتی کلہ للہ، اپنی ساری زندگی اسی کے لیے وقف کرنی چاہیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ یقین رکھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ابن الجوزی توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ یعنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اٹک جائے، تو پھر کیا کرے؟ کوشش ضرور کرے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں، تو رب العرش العظیم ہے، تو عظیم عرش کا رب ہے، تو آسمانوں کا مالک ہے، تو زمین کا مالک ہے، تو چاند ستاروں کا مالک ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے۔ تیرے لیے تو یہ کام کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو اس مشکل کو آسان کرنا کچھ بھی نہیں، اس لیے میں تجھی سے فریاد کرتی ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، تیرے ہی آگے جھکتی ہوں، اور تجھی سے سوال کرتی ہوں۔ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، تیرے بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پسند کرتا ہے اپنی طرف لوٹ کر آنا، لیکن جب بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، توکل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کو حاصل کرنے اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد، یعنی جب کوئی مشکل پیش آئے تو انسان گھبرائے نہیں
فوراً رب کی طرف دل ہی دل میں رجوع کرے اور کہے میرا رب کر دے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے، ہمیشہ پازیٹو رہے، مایوسی کی طرف نہ جائے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، مایوسی انسان کو خودکشی طرف لے جاتی ہے، مایوس انسان زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیشہ امید سے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی، ہو جائے گا، اللہ ہے نا۔ عام طور پہ لوگ کہتے میں ہوں نا، لیکن بہت دفعہ میرے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہونا ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تو پھر اطمینان رکھیں کہ وہ اس نے سن لی ہے، اور وہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ العزیز کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے، قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکیم ہے، وہ صرف ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر جو چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، جس وقت وہ ہمیں ملنی چاہیے وہ اس وقت دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں انسان اللہ سے دعا کرتا اور چاہتا ہے کہ بس میں اٹھوں مصلے سے اور میرا کام ہو جائے، اور کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے، ابھی بالکل ابتدائی عمر تھی ان کی، اپنے والد سے جدا کر دیے گئے، وہ کتنا روتے تھے ان کے لیے، اور ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ میرا رب میرے بچے کو واپس لائے گا، لیکن رب کب واپس لائے؟ 40 سال کی۔ اس 40 سال میں یوسف علیہ السلام کی کیسی کیسی تربیت نہیں ہوئی، کیسی کیسی ان پہ آزمائشیں نہیں آئیں، کبھی وہ کنویں میں پھینکے گئے، اور کبھی وہ مصر کے بازار میں بک گئے، اور کبھی وہ زلیخا کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور کبھی وہ قید خانے میں 9 سال تک بند رہے۔ ان سارے مرحلوں سے خوش اسلوبی سے گزرتے ہوئے جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا، اپنے باپ سے ملے۔ اب کس شان سے ان کے والد آتے ہیں، کس شان سے ان کے بھائی آتے ہیں کہ ان سب کو اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں اور بھائی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ایک وقت چاہیے تھا ان کو واپس لوٹانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے۔ بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں بس ہمارا بچہ ہمارے پاس ہی رہ کے ادھر ادھر نہ جائے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، پورے مصر میں ایک بھی ان کے سوا مسلمان نہیں تھا، اللہ حفاظت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ دودھ پیتے بچے کو باسکٹ میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن توکل نہ ہوتا تو ایسا نہ کر سکتی۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جب اس کو اپنا بچہ، اپنی پیاری چیز، اپنی قیمتی چیز اپنے پاس سے نکال کے اللہ کے حوالے کرنا پڑتی۔ ایسے میں بڑے بڑے ڈیسیژن جو رسک پر مبنی ہوتے ہیں انسان صرف اس وقت لے سکتا ہے جب اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہ میری ہیلپ چاہیے، کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اور کس طرح اس آگ میں جا کر بھی وہ صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ ان کا اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔ انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے شفا کی امید نہ ہو، پھر بھی امید نہ چھوڑے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کومے میں جانے کے بعد کئی دن تک، مہینوں تک بے ہوش رہنے کے بعد لوگ ہوش میں آتے ہیں اور سال ہر سال پہ جیتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے کام ہے، یہ معجزات اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کس طرح ساری زندگی امید نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے،
اور کس بڑھاپے میں کہ ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، کیسے اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی؟ کیا دکھایا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ بوڑھی عورت کو بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لہٰذا جب کبھی مشکل میں آئے، جب کبھی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کفایت جو ہے وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ عام کفایت یہ ہے کہ عام لوگوں کو زندگی کے معاملات میں، دین دنیا کے معاملات میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ان سے نقصان بھی دور کرتا ہے۔ لیکن خاص کفایت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور متوکل بندوں کی ایسی کفایت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے مشکل ترین معاملات کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پہ چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اس دور کے مومنوں کے لیے بھی ہے، وہ آج کے مومنوں کے لیے بھی ہے، اور یہ خاص کفایت ہے، یعنی آپ کو بھی اللہ کافی ہے، اور جو آپ کو فالو کرے، آپ کے پیروکار ہوں، جو اللہ کی عبادت کرے، جتنا جتنا وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اسی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارا گمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے امید بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، اس سے تقوی کرتے ہیں، تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل کافی ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے زندگی کے معاملات میں، زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ توکل دل کی عبادت ہے کہ میرا دل اطمینان میں ہو، مشکل سے مشکل وقت میں اطمینان میں ہو، میرا رب ہے وہ کرے گا، اور توکل سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی توکل ایمان کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً واضح حق پر ہیں۔ تو خاص طور پر جب انسان اپنے معاملات میں کھرا ہو، سچا ہو، واضح ہو، اس وقت اس کو ساری دنیا کی مخالفت کا بھی سامنا ہو تو بالکل ریلیکسڈ ہو اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ میرا برا نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر انسان حسن ظن رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور زندہ پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ اور پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرے رب کا کارساز ہونا بالکل کافی ہے، اور وہ بندے کو ہر وقت میں کافی ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اچھے حالات ہو یا تکلیف دہ حالات ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں وہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، انسان کو کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے، بعض ڈیسیژن مشکل ہوتے ہیں، کبھی انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے کرتا ہے، کرنے چاہیے مشورے، لیکن اس کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر توکل کی کمی ہو تو انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ توکل ایمان کی علامت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل بڑھتا کیسے ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کو توجہ سے سنتا ہے، اس کی یاد پر اس کا دل کام اٹھتا ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھتا اور سنتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہود علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، سورۃ ہود میں آتا ہے
انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، وہ کہتے ہیں کہ فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تم جو میری کوئی بات نہیں مانتے اور میری نصیحت کو تم اپنے لیے بڑا بوجھل سمجھتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو، تو میں اس معاملے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ نے ابھی سنا کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا، جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فوجیں تھی، بنی اسرائیل گھبرا اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا، جب حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ دشمن بالکل سامنے آ چکا ہے، اب ہم کیسے بچیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس بات کے بعد اللہ نے ان کے اوپر سکینت اتار دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نے دیکھے ہی نہیں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی بات ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے مگر حکمت والا، وہ اپنے سارے فیصلے حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹے کام ہو یا بڑے کام، مثلاً آپ مہمان آ رہے ہیں گھر میں، کھانا بنانا ہے، بہت سا کام ہے، بہت سا، بعض اوقات ہم بہت پینک ہو جاتے ہیں، پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے لگتے ہیں، کبھی نوکروں پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی شوہر پہ، کبھی جو سامنے آ جائے۔ کیا ہے؟ کام بہت ہے، کام ہے، لیکن کام ڈاؤن ہو کر بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور شور مچا کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ہماری چوائس ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اپنے رب پہ توکل ہے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو کام کروں گی، اپنا کرواؤں گی بھی، لیکن توکل میرا رب پر ہے، ٹھیک اس کام کو وہی کرے گا، اور رب کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، اسی کام کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون میرے خلاف کیا کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں کا خوف ہو تو بھی توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اگر لوگ منہ موڑ جائیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور پھر جب اینڈ ٹائم آتا ہے کام کا، وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بھی صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر اگر کوئی چیز آپ کو غم زدہ کرتی ہے، کوئی چیز آپ کو ہرٹ کرتی ہے، کوئی دکھ دیتی ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اللہ مجھے کافی ہے، یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ مجھے کافی ہے۔ پھر اسی طرح جان کا بھی خوف ہو تب بھی اللہ کو کافی سمجھے۔ جب کوئی نقصان دینے کا ارادہ کرے، کوئی دھمکی دے، بعض اوقات انسان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آ جاتا ہے کہ جو آپ کی خواہ مخواہ میں جان کے دشمن بن جاتے ہیں، ایسے میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو کافی سمجھیں۔ اور یہ آیت تو اتنی خوبصورت ہے، جب کووڈ شروع ہوا تھا اور سب لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، تو میں نے اس آیت پر ایک لیکچر دیا تھا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہو ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو صرف وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، ورنہ کوئی مصیبت نہیں آنے والی۔ ضروری نہیں کہ کووڈ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو ہمیں بھی ہٹ کرے، نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو بچ جائیں گے۔ اگر موت لکھی ہے تو بچ نہیں سکتے، وہ تو کسی وقت بھی آنی، وہ کووڈ نہ بھی آتا تو جو جانے کا وقت ہے اس پہ تو جانا ہی پڑے گا، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب زیادہ دشمنوں کا خوف ہو اور لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آفیسز میں آپ کے ہسبینڈ بہت ایماندار ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، کام بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑوں کے کان بھر کے ان کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں۔ اس وقت بھی اپنی فریاد اللہ سے کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے وہاں ترقی دینی ہوئی تو وہ بھی دے گا، اور اگر نہیں دینی، کسی اور جگہ پہ لے جانا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے خیر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
بندے کو جس حال میں رکھتا ہے بندے کے لیے اسی میں خیر ہوتی ہے، اور یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ ایکسپٹ کرنی پڑتی، وہ کڑوی ہوتی ہیں لیکن وہ نگلنی پڑتی ہے کیونکہ انہی میں شفا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور جب مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد مانگے، جب کوئی اذیت دے تو اللہ کو کافی سمجھیں، اگر لوگ الزام لگائیں تو بھی اللہ کو کافی سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کہانی ہے یہ، ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا تو ایک آدمی ایک عمدہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا، تو اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ وہ اچھا لگا تو کہا، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی کامیاب انسان کی طرح ہو۔ بچے نے دودھ چھوڑ کر سوار کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر وہ بچہ کہنے لگا، اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر وہ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے، یعنی ماں بیٹا، جسے لوگ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ وہ جواب میں کہتی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میں نے نہیں کی، اب میرا کوئی مددگار نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے۔ اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ تو میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑا، اس عورت باندی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا، بے شک وہ پہلا آدمی جابر تھا، ظالم تھا، تو میں نے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور یہ عورت جسے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، نہ اس نے زنا کیا تھا نہ چوری کی، تو میں نے اس لیے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ کہانی کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آپ پر الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ دودھ پیتے بچے کو بھی آپ کے حق میں کھڑا کر سکتا ہے، اور آپ کی صفائی اس کے ذریعے بھی پیش ہو سکتی ہے۔ اللہ کافی ہے نا۔ وہ اللہ کو پکار رہی تھی، کوئی آگے نہیں بڑھا اس کی مدد کے لیے۔ ایک راہ چلتی ایک عام سی عورت کا بچہ دودھ چھوڑ کے بول رہا ہے، اس عورت نے چوری نہیں کی، اس عورت نے زنا نہیں کیا، تو بری ہو گئی۔ کیونکہ اگر کوئی بڑا کہتا نا، کوئی اس کی بات نہ مانتا، تو بچے تو بولتے نہیں، تو اللہ نے ایک بچے کو بلوا کے اس کا دفاع فرمایا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات زندگی میں ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، ہمارے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات خاندان کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں رشتہ دار کٹ جاتے ہیں، پھر کوئی بیچ میں پڑتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے صلح کر لو۔ ہم کہتے نہیں، اگر ہم نے صلح کی تو پھر ہمیں وہی مشکل دیکھنی پڑے گی۔ ایسے موقع پر بھی اللہ پر بھروسہ کریں، لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ پہ توکل کرے، کوئی کچھ نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر کسی چیز سے بدشگونی ہو، بدشگونی کا کیا ہے؟ جیسے لوگ کہتے کالی بلی گزر گئی، یا یہ پرندہ اڑ کے الٹی طرف چلا گیا ہے، یعنی مختلف چیزوں سے شگون لیتے ہیں۔ تو بدشگونی منع ہے ہمارے دین میں کہ چیزوں سے شگون نہ لیں، لیکن اگر کبھی ایسی کوئی چیز دل میں شیطان ڈال دے تو پھر اپنے کام کو جاری رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم شام کی فلائٹ پہ جانے والے ہوتے ہیں، صبح کی فلائٹ کا کریش ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے خبریں سننے کو ملتی، ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے نہیں جانا، نہیں، کام جاری رہی۔ اس کو بدشگونی نہ لیں کہ وہ صبح ہوا تو آج کے دن شام بھی ہوگا، کیونکہ اس طرح انسان اگر شگون لینے لگے تو زندگی کے کام رک جاتے ہیں۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چلے گئے ان کی شہادت لکھی گئی، اللہ ان کو آخرت میں اچھا دے گا اس تکلیف کے بدلے۔ لیکن ہمیں ایسی چیزوں سے بدشگونی نہیں لینی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کسی عورت کی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اس کو اپنی شادی پر نہیں آنے دیتے، یا مہندی پہ نہیں آنے دیتے، یا جو بھی کوئی اور پروگرام ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ سہاگن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، کیا آپ نے کسی کی زندگی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ اب تنہا ہے، اکیلی ہے، اداس ہے، اسے اب یہ حق بھی نہیں کہ ہم اس کو کسی خوشی میں شریک کریں۔ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے قدم آئے تو کوئی مصیبت آتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک شخص ہے، اس کو ایک نقصان ہوتا ہے تو 10 فائدے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی میں بڑا مبارک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی زندگی میں پریشانی ہو جائے تو اس کا حل بھی اللہ سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو عنقریب اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو جلد ہی موت آ جائے گی،
دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھٹ جائے گی، یا پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ اب آخر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ اللہ پہ توکل کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ ایسے شخص کو کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ پھر اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، توکل انسان کو ترقی کے راستے پہ لے جاتا ہے، وہ اپنے ڈیسیژن آسانی سے کر سکتا ہے۔ توکل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے، وہم میں پڑنے سے بچاتا ہے، شیطان کے مقابلے میں حفاظت انسان کو مل جاتی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، تم محتاج ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، تمہیں چھوڑ دے گا، تمہارا ہسبینڈ چھوڑ دے گا، فلاں چھوڑ دے گا، فلاں کر دے گا۔ نہیں، یہ سب شیطان کے وسوسے۔ یاد رکھیے، ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتاتی ہوں، الحمدللہ جس کو بھی بتایا اللہ نے اس کو فائدہ دیا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ جب دل میں اس طرح کی گھبراہٹ پیدا ہونی شروع، جب دل میں طرح طرح کے وسوسے آئیں، جب دل خوف کا شکار ہے یہ کام کیسے ہوگا، ایک تو آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پہ توکل کر۔ شیطان جو آپ کے دل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے بار بار، اس کو بھگانے کے لیے، دل کی حالت درست کرنے کے لیے 3 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 3 دفعہ یہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر تھتکارے۔ ایک ہوتا پونگ مانا، خالی پونگ نہیں، جیسے ایسے کر کے۔ انشاءاللہ اگر آپ روز اس طرح کرنا شروع کر دیں، آپ کا دل ٹھہر جائے گا، آپ کو ایک اطمینان اور قرار نصیب ہوگا، اور آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے، آپ کے دل کے خوف دور ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں گے۔ اب دیکھیں، جو ہمارے پاس بعض اوقات ساری نعمتیں ہوتی ہیں، کھانا بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، زیورات بھی ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، شوہر ہے، بچے، دل پتہ نہیں کہاں ہے، دل میں خوف ہے، دل میں غم ہے، دل میں پریشانیاں ہیں۔ ان کو نکالنا بڑا ضروری ہے، اس کی صفائی بڑی ضروری ہے، اور یہ صفائی ہوتی ہے شیطان کو باہر پھینکنے سے، اور شیطان ڈرتا ہے اس کلام سے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ آپ یہ کرنا تو شروع کریں، آپ زندگی کو انجوائے کرنے لگیں گے۔ آج کا ہمارا سفر کافی زیادہ تھا، ہم صبح سویرے جب نکلے ہیں، پہلے گھوٹکی آئے، وہاں لیکچر کیا، پھر وہاں سے سکھر آئے، نیا شہر تھا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کتنی دیر میں آ جائے گا، تو وہ ہوتا ہے اچھا ابھی آ رہا، ابھی آ رہا، ابھی آ رہا، ابھی، پھر وہ گاڑی کہیں اور مڑ جاتی، پھر لیکن میں اندر سے بہت ہی خوش تھی، کہتی تھی کہ اللہ کی خاطر ہے نا یہ سبب، اللہ کی خاطر ہے نا، میرا کوئی رشتہ نہیں آپ سے، لیکن مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے کہ ہم یہاں اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جنہوں نے اس کا انتظام کیا۔ اور یہ چیز انسان کو کتنا خوش کر دیتی کہ میں آج ان لوگوں سے ملوں گی جن کو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، میں آج ان لوگوں کو کچھ خیر کی باتیں بتاؤں گی جن کو میں نے زندگی میں کچھ نہیں دیا۔ تو یہ چیز جو ہے، شیطان کے وسوسے جب دور ہو جاتے ہیں تو پھر پازیٹیو تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ ہر سچویشن کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، ہر چیز آپ کو خوش کرنے لگتی، آپ کو تھکاوٹ بھول جاتی ہے، آپ کو سفر کی تکان دور ہو جاتی۔ میں نے راستے میں اتنا انجوائے کیا کھجوروں کے باغ دیکھ کے، مجھے تو مدینہ ہی یاد آتا رہا۔ میں کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، مجھے ہوتا تھا یہ منظر غائب نہ ہو جائے کہیں، اتنی خوبصورت سینری۔ مجھے پہلی دفعہ اس راستے سے سکھر آنے کے لیے پنجاب سے سندھ میں آنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اتنا خوبصورت لگا ہے۔ سندھ کی پتہ نہیں کیسی پکچر لوگ پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہے، حالانکہ الحمدللہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اتنی یہ گرینری ہے۔ دریائے سندھ دیکھنے کو بولا، پیچھے میں نے دیکھے سارے دریا سوکھے ہوئے تھے، نہریں سوکھی ہوئی تھی، پہلی دفعہ پانی دیکھنے کو ملا۔
اللہ کی کس کس نعمت پر شکر ادا کرے انسان. تو خوش ہونے کے لیے بہت سی چیزیں رکھی اللہ نے، بے پناہ مناظر رکھے، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، درخت دیکھیں، پھل دیکھیں، ریڑیاں بھری پڑی ہیں فریش فروٹ سے. آتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہیں سے فروٹ لے جاتے، پتہ نہیں سکھر ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. لوگوں نے ڈرایا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن میں نے کہا کہ یہاں تو اس سے بھی اچھا پڑا، اتنی اچھی اچھی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نا جب شیطان ڈراتا ہے تو ہم نعمتوں کو دیکھنا ہی بھول جاتے ہیں. نعمت سامنے رکھی ہوتی ہے، ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، ہم اس پریشانی میں ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس شیطان مردود سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ لے، اور ان وسوسوں کو دل سے نکالے، لائف کو انجوائے کرے، لائٹ فیل کیا کرے، ہر سچویشن سے فائدہ اٹھایا کرے. اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو صبر کر کے اجر کمائیں، اور اگر کوئی نعمت نظر آ رہی ہے تو شکر کر کے اجر کمائیں. اور مومن کے لیے ہر وقت اجر کمانے کے مواقع ہیں، ہر وقت، اللہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی اذیت میں مبتلا رکھے اور صرف پریشانی کی بات سوچتا رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچے دیتا، اگر ایک بچہ نہ ہماری بات مانے تو 5 بچوں کی فرما برداری ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اگر 5 سیٹلڈ ہیں، اپنے گھروں والے ہیں، لیکن چھٹا جو ہے نا پڑھ نہیں رہا، تو بس سارا وقت اسی کی کڑن کڑن کڑن. نہیں، اس سے باہر نکلے، اس کا ایک وقت ہی بھی ٹھیک ہو جائے گا. دعائیں زیادہ کرے اس کڑنے اور جلنے کی بجائے. اور یہ کہ بچے بات نہیں مان، دیکھیں ہم اپنا بچپن یاد کریں، ہم بڑے فرما بردار تھے، ہم نے بھی تو ماں باپ کو ستایا ہوگا نا. تو یہ مکافات کی دنیا ہے، دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے، اور اس میں صرف صبر کی ضرورت. وقت آنے پہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان معصوموں سے اچھی امیدیں رکھیں، ان کے سامنے خیر کی بات کریں، کبھی منفی بات نہ کریں، کبھی نیگیٹو بات نہ کریں، اچھا کردار پیش کریں کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ابھی نہیں، اچھا آ جائے گا. امتحان میں کم نمبر ہے، اچھا نیکسٹ ٹائم ہم اور ٹرائی کریں گے، کوئی بات نہیں. کچھ ماں باپ تو پیچھے پڑ جاتے، A+ اور A* اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا گیا، یہ کیوں نہیں آیا تمہارے دوست کا کیوں آ گیا. کئی بچے خودکشی تک کر لیتے ہیں. یہاں تک میں نے سنا ہے کہ ان کے ماں باپ جن کے کبھی خوش نہیں ہو کے دیتے، ظاہر ہے ماں باپ کی شکل دیکھ کے بچہ خوش ہوتا ہے. جب ماں باپ کو خوش ہی نہیں وہ کسی وقت دیکھتا تو اس کے لیے زندگی میں کیا رہ جاتا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم توکل کرنا سیکھیں اور مستقبل کے خوف سے بچیں، اور وہم اور بدشگونی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست پکڑنا شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جس کو وہم لاحق ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ایسے ہوگی تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مگر اللہ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا. یعنی ان وہموں، وسوسوں اور ان چیزوں کا، منفی سوچوں کا علاج اللہ پہ توکل ہے. اور توکل کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم ضرور انہیں جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کون ہے یہ عمل کرنے والے؟ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ زندگی کی گاڑی بھروسے پر ہی چلتی ہے، لہٰذا اللہ کو تھام لے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ کی کتاب کو تھام لے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھے. ایسے لیکچرز، ایسی کلاسز، ایسے استاد ڈھونڈے کہ جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، جو آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دے، جو اس کتاب ہدایت سے آپ کو جوڑ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمزور سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کا مضبوط سہارا پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ کرنے والے ہیں. ہم ہر مشکل اور پریشانی کا حل اللہ ہی سے مانتے ہیں، اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر اسباب بھی اسی کے اذن سے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں توکل کرنا سکھا دے، ہمیں اپنے پر بھروسہ کرنا سکھا دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے دکھوں، درد، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ہر طرح کے شرک اور بدعت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحیح رستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں اپنا کلام سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ، ہمارے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آسان کر دے۔ یا اللہ، ہمیں کتاب ہدایت سے جوڑ دے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اس دنیا کی تکلیفوں سے اور آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کے دکھ درد دور فرما دے۔ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، اے میرے پیارے رب، تو ان سب کی ضروریات کو پورا کر دے، ان کی حاجات کو پورا کر دے، ان کی سب مشکلات کو آسان کر دے۔ ربنا